اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ باب قول اللہ تعالی وعلم آدم الاسماء کلہا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 کا ایک تھوڑا سا حصہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف میں ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا حدیث پاک کے درس میں، امام بخاری علیہ الرحمہ نے کچھ آیات پر ابواب قائم کیے ہیں۔ انہوں نے وعلم آدم الاسماء کلہا پر باب قائم کیا ہے کہ اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو کیا سکھایا تھا، کس کے نام سکھائے تھے۔ تخلیق آدم ہوئی، فرشتوں نے پہلا سوال کیا کہ یہ زمین پہ فساد کرے گا۔ اللہ نے فرمایا، سورۃ البقرہ ہے، کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ میں نے آدم کو اسماء سکھا دیے ہیں، قیامت تک آنے والی ہر شے کا نام بتا دیا ہے۔ تمہیں اگر پتہ ہے تو تم بتاؤ۔ کہنے لگے مالک جتنا تو نے بتایا ہے ہم اس سے زیادہ تو نہیں جانتے۔ جناب آدم سے فرمایا اب تم بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے سب کچھ بتا دیا۔ فرشتوں کو پھر فرمایا کہ اب تمہارے سامنے علمی لحاظ سے آدم کا رتبہ بلند ہے، سجدہ کرو۔ ایک ہی شخص اکڑا تھا، تکبر میں آیا تھا، اسے اپنے گھر سے راندہ درگاہ کر دیا گیا تھا۔ جو جھکے تھے انہیں فرشتہ کہا گیا۔ تو یاد رکھیں یہ متفقن علیہ، یہ فیصلہ ہے، فرشتوں سے جو انسان ہے مخلوق ہے، یہ افضل ہے۔ میں نے کل جو روایت پڑھی تھی تبیان القرآن میں سے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ فرشتوں سے انسان افضل ہے، فرشتوں سے انسان افضل ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، لیکن مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت، یہ شرف عطا فرمایا ہے۔ آئیں ذرا امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو حدیث مبارکہ اس پر پیش کی ہے وعلم آدم الاسماء پر، وہ سنیں۔ قیامت والے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص گناہوں کی پٹاری لے کر پریشان ہوگا۔ تو سب سے پہلے سارے لوگ جناب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے جناب آدم اللہ کے نبی ہیں، رسول نہیں ہیں۔ 315 اللہ کے رسول آئے، جناب آدم نبی ہیں۔ اچھا، لوگ جا کر عرض کریں گے حضور ہماری شفاعت کر دیں۔ جناب آدم علیہ السلام کہیں گے کہ ٹھیک ہے، مجھے اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا، لیکن ایسی کوئی چیز میرے علم میں نہیں ہے کہ میں سفارش بھی کروں گا۔ ایسا کرو کہ تم جناب نوح کے پاس چلے جاؤ، چونکہ نوح اللہ کے پہلے رسول ہیں۔ اب وہ پہلے کیسے ہیں؟ اس لیے کہ طوفان نوح کے بعد جنہیں شریعت اور صحائف میں سے صحیفہ عطا کیا گیا، اللہ نے جو شریعت دی وہ نوح علیہ السلام کے پاس ہے۔ انہوں نے لوگوں میں جو غلط باتیں تھی وہ ختم کی، جو اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ لہذا نوح کے پاس چلے جاؤ۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں اس مرتبے کا نہیں ہوں کہ اللہ کے سامنے بات کر سکوں، اللہ کے سامنے بات نہیں کر سکتا۔ حیرانگی تو ان لوگوں پر ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم دے لیں گے جواب اللہ کو۔ نبی اور رسول کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں بولنے کی جسارت ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جناب نوح نے خلیل اللہ کے پاس چلے جاؤ، وہ تو اللہ کے خلیل ہیں۔ جناب خلیل کے پاس لوگ جائیں گے، وہ کہیں گے کہ آپ ایسا کرو، میں بھی اس مرتبے کا نہیں ہوں کہ میں آپ کی سفارش کروں، تم کلیم اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے جب پوچھا جائے گا آپ کو تورات عطا کی ہے، کہنے لگے مانتا ہوں کہ تورات دی ہے، اس مرتبے کا نہیں ہوں، اور وہ فوراً اپنی ایک بات یاد کریں گے۔ یہ حدیث آپ نے پہلے سنی ہے، لیکن میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں اس کی تشریح بھی کرتا ہوں میں۔ فوراً ایک بات یاد آئے گی کہ میں نے تو ایک قبطی بندے کو مارا تھا، قتل کیا تھا، جناب موسیٰ سے ایک قتل ہوا تھا،
ایک کپتی بندے کا، کہیں کہ میں نے تو ایک قتل کیا تھا، اس لیے مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے تمہاری سفارش کرتے ہوئے، میں اس مرتبے کا نہیں ہوں، جناب عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ جناب عیسیٰ کے پاس جائیں گے، چونکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول بھی ہیں، وہ اللہ کا کلمہ ہیں، اس کی پسندیدہ روح ہیں، وہ کہیں گے میں اس مرتبے کا نہیں ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ اب لوگ نبی علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نبی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو میں سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ جتنی دیر میں سجدے میں رہوں گا وہ چاہے گا، اور پھر وہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اپنے سر کو اٹھاؤ، میں سر کو اٹھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ سوال کیجئے میرے محبوب، جو کہیں گے پورا کر دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام سے فرمایا جائے گا جو کہیں گے، جو سفارش کریں گے آج کے دن قبول کی جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنا سر اٹھاؤں گا، پھر میں اللہ تعالیٰ کی کلمات حمد کے ساتھ تعریف کروں گا جن کی وہ مجھے اس وقت تعلیم دے گا، پھر میں شفاعت کروں گا، ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں سفارش کرتا چلا جاؤں گا، پھر میں اللہ کی طرف لوٹوں گا، پھر جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا پھر سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہو جو کہتے ہو وہ سنا جائے گا، تو سارے دوستیوں کو میں جنت میں لے آؤں گا، اور صرف وہ رکیں گے جنہیں قرآن نے روکا ہوا ہے، جنہیں قرآن نے کہا کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے تو ہمیں کافر رہیں، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، جو مسلمان نہیں ہیں ان پر نبی علیہ السلام سفارش نہیں کریں گے، وہ کلمہ ہی نہیں پڑھا نا انہوں نے۔ قرآن نے جنہیں روکا ہے وہ وہیں رہیں گے، باقی ساروں کو اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے سے جنت عطا فرما دے گا۔ امام بخاری نے اس حدیث پاک کو یہاں تک ذکر کیا ہے، شارحین حدیث نے کہا ہے کن چیزوں کے نام جناب آدم کو سکھائے؟ جناب نوح پہلے رسول ہیں، اس کی توجیہ کیا ہے؟ جناب موسیٰ نے قتل کسے کیا؟ اور جناب عیسیٰ اللہ کا کلمہ کیسے ہیں؟ پہلی بات، مفسرین کرام میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو ہر شے کا علم دیا، حتیٰ کہ بڑے پیالے اور چھوٹے پیالے کا نام بھی بتا دیا۔ مفسرین کرام نے یہاں پر لکھا ہے 4 چیزیں اللہ نے آپ کو تمام فرشتوں کے نام سکھائے، دوسری چیز اللہ نے آپ کو تمام اجناس کے نام بتائے، تیسری چیز زمین پر جو چوپائے، حشرات الارض پرندے پیدا کیے، تمام کے نام بتا دیے، چوتھی چیز اللہ نے آپ کو آپ کی تمام اولاد کے نام بتا دیے۔ یہ اس میں سارا احاطہ کیے ہوئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا علم جناب آدم کو عطا کیا۔ ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود جناب آدم کہتے ہیں میں سفارش نہیں کر سکتا۔ یہ ہے ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان۔ اچھا، دوسرے نمبر پر نوح پہلے نبی کیسے ہیں؟ پہلی توجیہ، طوفان کے بعد جو سب سے پہلے نبی اور رسول آئے ان میں حضرت نوح علیہ السلام کا پہلا نمبر ہے، اور اس کے بعد 315 رسولوں میں اولو العزم رسولوں میں جناب نوح علیہ السلام کا شمار کیا ہوتا ہے۔ نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جو پچھلے نبی کی شریعت کو آگے بیان کر رہا ہو، جیسے قرآن پاک نے کہا ہم نے تورات عطا کی، اسی کے مطابق آگے لوگ نبی تبلیغ کرتے رہے۔ جناب موسیٰ کو شریعت دی، بنی اسرائیل کے ہزاروں انبیاء نے اسی شریعت کو آگے تبلیغ کی، یہ نبی ہوتا ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے، اور یاد رکھیں کہ جو رسول ہوتا ہے نا وہ نبی ضرور ہوتا ہے، نبی پر بھی اللہ کا پیغام آتا ہے، لیکن رسول پر اللہ شریعت بھی بھیجتا ہے، اسے کتاب بھی دے کر بھیجتا ہے، اسے صحیفہ بھی عطا کرتا ہے۔ تو جناب نوح اس لحاظ سے پہلے رسول ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، کیوں؟ قرآن نے کہا ہم نے انہیں کلمہ کن سے پیدا کیا ہے۔ چونکہ حضرت بی بی مریم پاک آپ کے شوہر تو کوئی نہیں تھا نا، تو اللہ نے روح کو پھونکا، پسندیدہ روح کو پھونکا، وہ کلمت اللہ ہے، اللہ کی پسندیدہ روح ہیں، سفارش وہ بھی نہیں کر سکتے۔ جناب موسیٰ نے کسے مارا تھا؟
جناب کلیم اللہ ایک جگہ سے گزرے، دو اشخاص کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، ایک اسرائیلی تھا جو حضرت موسیٰ کا ماننے والا، دوسرا کپتی تھا جو فرعون کے ماننے والا تھا۔ جناب موسیٰ قریب چلے گئے، غلطی کپتی کی تھی جو فرعون کا ماننے والا تھا۔ تو وہ جو کپتی تھا، فرعون کے خزانے میں، اس کے دربار میں، کچن میں اس کی روٹیاں پکانے کی ڈیوٹی تھی اس کپتی کی۔ اس نے اسرائیلی کو مزدوری پر رکھا ہوا تھا، وہ اسے آٹا اٹھواتا تھا، بڑے بھاری وزن اٹھاتا تھا۔ اس بات پر بحث ہو گئی، اسرائیلیوں نے شکایت کی جناب موسیٰ سے، یہ جو کپتی ہے ہمیں تنگ کرتا ہے، ہم پر ظلم کرتا ہے۔ جناب موسیٰ نے مکہ مارا اس کے منہ پر، بس ایک ہی مکہ مارا، وہ جگہ پر مر گیا۔ جناب موسیٰ پریشان ہو گئے، کہنے لگے مالک میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ مر جائے، یہ اللہ کے نبی کی طاقت تھی۔ انہوں نے استغفار شروع کر دی، اور حضرت موسیٰ نے صرف لڑائی بند کروانے کی وجہ سے ایک مکہ مارا تھا، قرآن کہتا ہے اس کو، لیکن طاقت کا یہ عالم تھا کہ اس شخص کی جگہ پر روح پرواز کر گئی۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کو سفارش کے وقت قیامت والے دن حضور نے پہلے خبر دے دی۔ اب لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے، حیرانگی اس چیز پر ہے، یہ قیامت کی خبر جو قیامت میں ہوگا، سفارش والا واقعہ، یہ 1500 سال پہلے آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ پہلے بتا رہے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں آپ کو ڈیفینیشن آپ بتا دیں کہ کیا اسے علم غیب نہیں کہتے؟ یہ اللہ کا دیا ہوا علم غیب ہے جو نبی علیہ السلام کو بتایا۔ پھر نبی علیہ السلام آپ سفارش کریں گے، گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میرے سرکار کہیں گے، سر ہوگا سجدے میں تو کھل جائیں گی زلفیں، امت کی بخشش کا وہ اصرار کریں گے۔ بس صرف جنہیں قرآن روکے گا وہ جہنم میں رکے رہیں گے، باقی سارے میرے نبی علیہ السلام سفارش کر کے ان کی بخشش کروا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عز و جل ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، آمین۔